السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ناظرین کرام، قرآن مقدسہ کی، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک پاکستان کے سیاسی حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جو جس جماعت کے اندر کام کر رہا ہے وہ اپنی پارٹی کو سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہے اور دوسری ساری غدار ہیں۔ یہ ذہن بنا کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ہی گھر کے کچھ بھائی ایک جماعت سیاسی جماعت میں ہے، کچھ ایک سیاسی جماعت میں ہے، وہ اس کے لیڈر کو گالیاں نکال رہا ہے، وہ اس کے لیڈر کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کہ کچھ دوست مل کر وہ کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے، تو وہاں کھانا کھا رہے تھے، ٹیبل لگی ہے، اوپر کھانا لگا ہے، سائڈوں میں بیٹھے بیٹھے سیاسی گفتگو ہوئی، اس نے اس کے لیڈر کو کچھ کہہ دیا، اس نے اس کو، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے، مارنے تک پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ پاکستانی بنے، سب سے پہلے آپ پاکستانی بنے، اور ہر دیکھنے والے کو آپ پاکستانی سمجھے۔ ہر بندے کو آزادی ہے، وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، جس لیڈر کو وہ پسند کرتا ہے اس کی بات کر سکتا ہے۔ آپ بات کر سکتے ہیں، بات سننے کے لیے بھی اپنے کانوں کو تیار کریں اور بردباری اور حلم رکھیں۔ آپ دوسرے بھائی کی سنیں، اس کے دلائل سنیں، اس کے لیڈر کی خدمات سنیں، پھر آپ بھی اپنی بات جو آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کو سنائیں۔ اگر ایک دوسرے کی بات سے متفق نہیں ہے تو ایک دوسرے کو منانا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا۔ میرے بھائیوں، یہ سیاسی جھگڑے ختم کریں، آپس میں رحماء بینہم، پارٹیوں کو وجہ سے لڑتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، بندوقیں چل جاتی ہیں، سوٹے ڈنڈے نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ یہ پاکستانی ہے آپ؟ بھائیوں، یہ دکھ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاست میں آئے ہیں تو آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد سب سے پہلے تکمیل پاکستان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریاست ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان پر بلوں کا اضافہ کرنے کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، ان کو تکلیفیں نہ دیں، اور بے جا قسم کے ٹیکس بلوں کے اندر لگا کر عوام سے وصول کیے جائیں۔ اگر وہ بل نہ دیں تو ان کے میٹر کاٹ دیے جائیں۔ یہ ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ وابڈا والے بجلی کا بل لے، بجلی کا ٹیکس بھی لے، یہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 13-14 قسم کے ٹیکس لگا کر یقین کریں کہ ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی ہے ہی نہیں،
ان کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ ٹی وی خریدیں، اور وہ عرصہ 20 30 40 سال سے وہ ٹی وی کا جو ہے بل ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں کی جتنی مساجد ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ فقہ جعفری سے ہوں، وہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کبھی آپ نے کسی مسجد کے اندر ٹی وی لگا ہوا دیکھا ہے؟ کسی مسجد میں ٹی وی نہیں ہے، اور مسجد کے جو ہے بل، اس کے ساتھ بھی ٹی وی کا بل آ رہا ہے، مسجد کے بلوں کے ساتھ وابدہ ٹی وی کے بل وہ بھی آ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہے ناظرین کرام! جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ رحماء بینہما، پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی وہ جناب جلوس نکال رہی ہے، اور دوسری سیاسی پارٹی ہے اس کے افراد اس کے اندر نعرہ بازی کر کے اختلافات شروع کر رہے ہیں۔ بھئی جو جلوس نکال رہے ہیں، جن کا وہ پروگرام ہے، جو سیاسی پارٹی وہ جلوس نکال رہی ہے، آپ اس میں نہ شامل ہوں، ان کو نکالنے دیں۔ وہ اپنے جو بھی قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے جلوس نکالنے کے مقاصد ہیں، جو ان کے دھردہ دینے کے مقاصد ہیں، وہ ایک سیاسی سطح پر اپنی بات ملک پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر کے سامنے، حکومت کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو رکھنے دیں۔ دوسری پارٹیاں خاموشی سے گھر بیٹھیں، ان کے جلوس میں شامل ہو کر پھر وہاں لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا، اور اسی طرح غریب عوام جو رکشے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی سواری بیچارے صبح سے شام تک مزدوری کر کے بچوں کے لیے گھی، بچوں کے لیے چاول، بچوں کے لیے گندم آٹا لانا ہوتا ہے، روزانہ ڈیلی بیس پر جو کماتے ہیں، گھر کے لیے راشن لے کر آتے ہیں، آپ ان کو مارتے ہیں، آپ ان کے رکشوں کو جلا دیتے ہیں۔ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ عوام کر رہی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جی فلاں لیڈر نے کیا۔ لیڈر کہتا ہے کہ آپ عوام پر حملہ کرو، اور بے شمار بیٹیاں بہنیں بیمار ہوتی ہیں، ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو راستہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی گاڑی پر پتھراؤ کر دیتے ہیں، اور ایسی بے شمار خواتین و حضرات ہسپتال نہیں جا سکتے، ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ظلم پاکستانی ہو کر پاکستانیوں پر، عوام پر کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، راستہ دینا چاہیے، راستہ دینا چاہیے درمیان میں جو راستہ ہے، تاکہ ٹریفک نہ رکے، لیکن راستے 24 گھنٹے تک راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ظلم کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ یہ ہم عوام ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ہم خود صحیح نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہم خود صحیح نہیں ہیں۔ مسجد میں ہم جوتا رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، ہمارا جوتا نہیں ہوتا۔ کون اٹھاتا ہے؟ یہ ہمارے مسلمان ہی اٹھاتے ہیں۔ ایک آدمی باہر ایک کولر لگاتا ہے، وہ پانی، ٹھنڈے پانی کا، کہ جو بھی مسافر اس کو پیاس لگے وہ پانی پیے، اس کا گلاس ہم رکھتے ہیں تو اس کا گلاس اٹھا لیتے ہیں۔ آج گلاس رکھتے ہیں، کل گلاس نہیں ہے، روزانہ اخیر اس کو سنگلی سے باندھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو کچھ چرائے نہ۔ یہ تو ہمارے ایمان ہے، اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہم مسجد میں کسی کی جوتی برداشت نہیں ہے، ہمیں کسی ایک کولر کے ساتھ جو پانی رکھا ہے لوگوں کے لیے، ثواب اجر کے لیے، وہ ایک گلاس جو ہے وہ 100-150 کا ہے، وہ ہم چوری کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ یہ ملک، یہ ریاست تب اسلامی بنے گی، اس میں نظام تب آئے گا، ہم نیچے سے ہر کوئی، میرے بھائیوں، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی میں لگا ہوا ہے۔ جہاں تک کوشش ہوتی ہے دوسرے بھائی کا مال کھا رہا ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے آ جاتا ہے، جن کے قرض دینے ہیں وہ بیچارے چکر لگا رہے ہیں، ان کا قرض نہیں دیتا۔ خود عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جن کے قرض دینے ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں بھی ہمارا قرض دے۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے تو حج اور عمرہ کرتا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ تیرا حج عمرہ قبول ہوگا؟ میرے بھائیوں، بے شمار ایسے امیر حضرات ہیں، ان کے گھر میں ملازم عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں اور ان کی بےزتی ہے، اور باہر لوگوں میں خیرات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کو معقول تنخواہ دیں، پھر ان میں سے کوئی بیمار ہے، کسی گھر میں کوئی آفت ہے، پریشانی ہے، ان پر خرچ کریں، اور پھر باہر بھی کریں۔
میرے بھائیوں، ہم عوام ہیں، ہمارے اندر جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، جو رسول اللہ کے طریقے تھے، وہ ہمارے اندر نہیں ہیں، رحم ترس نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم سے ہی مسلمان بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا حاکم بھی ہم سے ہی آئے گا۔ جب ہم ظالم ہو گئے تو ہمارا حاکم بھی پھر ظالم آئے گا، وہ پھر ظلم کرے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، پھر ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، پھر روتے رہیں، آپ کا رونا کوئی نہیں سنے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا پروگرام تمام بھائیوں کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ کریں۔ سیاست میں آنا چاہتے ہیں آئیں، لیکن سیاست میں آ کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نفرت، یہ نفرتیں ختم کریں۔ جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کی سپورٹ کریں، جو نہیں سپورٹ کرتے ان کو برا بھلا نہ کریں۔ یقین کریں، آپ دیکھیں، ایک جناب یہ گروہ ہے یوتھیوں کا، یہ ہے پٹواریوں کا، یہ کیوں آپ یہ برے القاب کیوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا جو دوسری پارٹی میں ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے؟ بھائیو، جب ان کے جو سربراہ ہیں وہ کلمہ گو ہیں، ان کو یعنی ووٹ دینے والے وہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگ تو نہ بنائیں۔ آپ جس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، جو نہیں کرتے ان کو آپ غیر مسلم تو نہ سمجھیں۔ میرے بھائیو، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم کریں۔ اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب مہنگائی کی صورت میں، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کی بلوں کی صورت میں آپ پر آئیں گے، ان کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے میں سب سے پہلے خود معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میں بھی اس ملک پاکستان کے لیے کچھ کروں، میں بھی مسلمانوں کے لیے کچھ کروں، اور ہماری عوام ہے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہو جائے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحمت اور شفقت کریں، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں پاکستانی بنائے اور ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان میں قرآن و حدیث کا نفاذ ہو جائے، یہی ہم چاہتے ہیں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس معاملے میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث کو اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ مزید میرے پروگرام میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، کوئی بھی بھائی کسی قسم کا سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں اپنے پروگراموں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو سنواریں، پاکستان کو برباد نہ کریں، پاکستان کے اداروں کو ختم نہ کریں، ان کو نہ گرائیں۔ پاکستان میں جو درخت ہیں اور سڑکیں اور جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے اثاثے ہیں اور جو ہماری عمارتیں ہیں، ہمارے درخت ہیں، ہم کسی کے گھروں کو نہ تباہ کریں، بلکہ جو اصل مقصد ہے ایک دوسرے کی اصلاح کر کے ترقی کریں، اللہ کے دین پر چلیں۔ ہم مسجدوں کو، گھروں کو، سکولوں کو، یونیورسٹیوں کو آباد کریں اور ان کو تباہ نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔